بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی NEP 2020 سیمسٹر 1 میں یونٹ 2 کے حوالے سے جو غیر افسانوی نثر کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں خاکہ ایک اہم صنف ہے۔ خاکہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ڈھانچہ، چربہ، نقشہ وغیرہ۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی۔ انگریزی میں خاکے کو اسکیچ کہتے ہیں۔ جب مصور یعنی تصویر بنانے والا کسی فرد کی مکمل تصویر بناتا ہے تو اسے پورٹریٹ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ آڑی ترچھی لکیروں کی مدد سے کسی شخص کے خد و خال کو نمایاں کرتا ہے تو اسے اسکیچ کہتے ہیں۔ خاکہ کے لیے اردو میں مرقع، شخصی مرقع، قلمی تصویر، جیتی جاگتی تصویر جیسی اصطلاحات مروج ہیں۔ اردو میں ادب کی اصطلاح میں خاکہ اس نثری صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی فرد کا ناپ نقشہ، خد و خال، عادات و اطوار، سیرت و کردار نہایت اختصار کے ساتھ اشارے کنایے میں بغیر کسی مبالغے کے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے۔ خاکہ ایک طرح کی سوانحی مضمون ہے لیکن اس میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں کسی شخص کی زندگی، عادات و اطوار، سیرت و کردار کی صرف جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کی طرف صرف اشارے کر دیے جاتے ہیں۔ گویا خاکہ نگاری کا فن غزل اور افسانے کے فن سے مماثلت رکھتا ہے، کیونکہ ان دونوں اصناف میں بھی تفصیل اور وضاحت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خاکے میں کسی شخصیت کے چند اہم ترین اور نمایاں نقوش اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہماری نظروں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ اگرچہ خاکہ سوانحی مضمون ضرور ہے لیکن یہ سوانے سے بالکل مختلف ہے۔ سوانے میں واقعات کی تفصیل ہوتی ہے جبکہ خاکے میں تأثرات غالب رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سوانے میں تو خاکے کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن خاکے میں سوانے کی شمولیت غیر واجبی اور نامناسب ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خاکہ میں بذلہ سنجی، ظرافت، پرلطف انداز اور شگفتہ اسلوب غالب رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اولیت کی طرف۔ اردو میں خاکہ نگاری کی ابتدائی جھلکیاں شعرائے اردو کے تذکروں میں نظر آتی ہیں، لیکن خاکہ نگاری کا باضابطہ آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد، جو اردو کے پہلے ناول نگار بھی ہیں، ان کا خاکہ لکھا جس کا عنوان تھا مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ ایک دلچسپ خاکہ پہلی بار انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں چھپا۔ اردو میں خاکہ نگاروں کی فہرست کافی طویل ہے۔ ذیل میں چند معروف خاکہ نگاروں کے نام دیے جا رہے ہیں جنہیں یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، لکھنے والے ہیں فرحت اللہ بیگ۔ دوسرے ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں، اس کے خاکہ نگار ہیں اشرف صبوحی۔ نمبر 3 ہے نامدیو مالی کا خاکہ لکھا ہے مولوی عبدالحق نے۔ نمبر 4 ہے کندن کا خاکہ لکھا رشید احمد صدیقی نے۔ نمبر 5 گنجے فرشتے، ان کا خاکہ لکھا سعادت حسن منٹو نے۔ نمبر 6 دوزخی کا خاکہ لکھا عصمت چغتائی نے۔ ان کے بھائی تھے عظیم بیگ چغتائی، انہی کا خاکہ انہوں نے دوزخی کے نام سے لکھا تھا۔ نمبر 7 ہیں آدمی نامہ، یہ خاکے ہیں مجتبیٰ حسین کے۔ اس کے علاوہ اور بھی یہاں تو آپ کے لیے آسانی کے لیے خاکے دیے گئے ہیں، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں خاکے اردو میں لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اردو کی بہت مقبول صنف ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو کتابیں ہیں جن سے آپ کو مدد لینی ہے ان میں 3 کتابیں خاصے اہم ہیں۔ نمبر 1 ہے اردو ادب میں خاکہ نگاری، صابرہ سعید کی ہے، 1978 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب آپ کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ بنیادی کتاب ہے۔ نمبر 2 ہے آزادی کے بعد دہلی میں اردو خاکہ، یہ ترتیب دیا ہے، مضامین کا مجموعہ ہے، شمیم حنفی، پروفیسر شمیم حنفی نے 1991 میں۔
تیسری کتاب ہے اردو کے منتخب خاکے، یوسف ناظم نے ترتیب دیا ہے، یہ کتاب چھپی ہے 2006 عیسوی میں۔ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ سفر نامے یا دوسرے صنف کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔